اصحاب کہف یعنی غار والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمان تے اٹھا ونجن دے بعد اسائیں دا حال بہت خراب نہایت ابتر ہو گئے۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے، بن کوئی بت پرستی تے مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً انہوں دا بادشاہ ایک حاج دا نا دقیانوس آ، وہ اس قدر ظالم ہے جرا بت پرستی انکار کرنا ہے ان کو قتل کروا دینا۔ اصحاب کہف شہر افسوس دے شرفاء وچوں ہن، جو بادشاہ معزز درباری بھی ہیں، مگر یہ لوگ صاحب ایمان بت پرستی کے انتہائی بیزار ہیں۔ دقیانوس دے ظلم جبر کو پریشان تھی تے یہ لوگ اپنا ایمان بچاون واسطے ان دے دربار کنے بھاگ نکتن۔ قریب دے پہاڑ غار دے اندر پناہ گزین ہوئے تھے، سمگن تے 300 سال کنے زیادہ عرصے تک انہی حال اچ ستے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب انہیں لوگوں کو تلاش کرائے، انہیں کو معلوم تھے یہ لوگ غار دے اندر ہیں، تو بہت ناراض تھے۔ غصے وچ حکم دے دیتے غار کو ایک سنگین دیوار دے نال بند کر دیتا وجے تاکہ یہ لوگ اتھیں ہی رہتے مر وجن، وہ غار انہیں لوگوں کی قبر بن وجے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص دے صبر دے کم کیتا وہ بہت نیک دل صاحب ایمان آدمی ہا۔ وہ صاحب کہف دے نا، ان دی تعداد، ان دا پورا واقعہ رانگ دی تختی تے کندہ کرا کر تانبے دے صندوق دے اندر رکھ کے دیوار دی بنیاد سے رکھ چھوڑی۔ اسی طرح دی ایک تختی شاہی خزانے وچ محفوظ کرا دی تھی۔ کئی دن بعد دقیانوس بادشاہ مر گئے، بادشاہی بدل دی رہی ہے، حتیٰ کہ ایک نیک دل انصاف پرور بادشاہ جن دا نام بیدروس ہا تخت نشین ہوئے، جن 68 سال تک بہت شان و شوکت دے نال حکومت کی تھی۔ ان دے دور وچ مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگ مرن دے بعد اٹھن قیامت دا انکار کرن پا گئے۔ قوم دا یہ حال دیکھ دے بادشاہ رنج و غم وچ پڑ گئے اور وہ تنہائی ایک مکان دے اندر بند تھی تے اللہ دی بارگاہ نیاز بے قراری دے نال گریہداری کرتے دعائیں منگن لگے، اے اللہ جی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرن دے بعد زندہ تھون اور قیامت دا یقین ہو وجے۔ بادشاہ دی دعا قبول ہو گئی۔ اچانک بکرے دا ایک آجڑی اپنے بکرے کو دھوپ دے بچاون دی خاطر انہی غار دا انتخاب کیتے، دیوار گرا دیتی ہے۔ دیوار گر گئی ہے، بل اون تے انچی حیبت تے دہشت سوار ہو گئی ہے۔ دیوار تے گرامن دے نال اون تے وجود تے لڑدا انداز ہو گئے، ان تو بھاج نکلے۔ اصحاب کہف بحکم الہی اپنے نیند کے بیدار سے اٹھی بیٹھن، ایک بے کو سلام کلام وچ مشغول تھے، نماز بھی ادا کی تھی۔ جب انہوں لوگوں کو بھوک لگی ہے تو انہوں لوگ اپنے ایک ساتھی دینا جملیخا اگر ونج بازار کوئی کھاونا کہنا نہایت خاموشی نال ونی پتہ رکھیں دقیانوس اصحاب لوگوں کے بارے کیا ارادہ کی دیکھو۔ جملیخا غار تو نکلتے بازار گئے، یہ دیکھتے حیران رہ گئے شہر ہر طرف اسلام دا چرچا ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیں۔ جملیخا منظر دیکھتے حیرت آ گئے، الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اشارت ایمان اسلام دا نا گنانی جرم ہا، اج انقلاب کتوں اور کی میں آ گئے۔ بعد ایک نان بائی یعنی تباخی دی دکان تے روٹی گننا واسطے گئے۔ دقیانوسی زمانے دا روپیہ دکاندار کو دیتس، دکاندار کو شبہ تھی کہ شاید این شخص کوئی پرانا خزانہ پاتے، چنانچہ دکاندار نے ایک حکومت دے حوالے کر دیتے۔ حکومت نے ان خزانے بارے پوچھ گچھ شروع کر دیتی ہے اور آخر دسا خزانہ کتنا ہے۔ جملیخا پہ آ کے کوئی خزانہ کہنی، یہ سارا اپنا روپیہ ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اصا کی میں منوں یہ روپیہ تیرا ہے، یہ سکہ تے 300 سال پرانا ہے، کئی سال گزر گئے، اس سکے دا چلن ہی بند ہو گئے، تو اجن جمع نہیں، صاف صاف دسا اکدا کیا ہے۔ یہ سنتے جملیخا دے اگر تساں لوگ یہ دسو دقیانوس بادشاہ دا کیا حال ہے؟ حکومت نے آخیا اج روئے زمین تے نہ دا کوئی بادشاہ کہنی، کئی سال گزر گئے، نہ دا ایک بے ایمان بادشاہ گزریا
جرا بت پرست تھا جملیخا پہ آگے اج ہوں کل ایسا لوگ یہ خوف کے اپنی ایمان جان بچاتے بھاج لکھتے ہیں میرے ساتھی قریبی غارج موجود ہیں تو سب لوگ میں نال جلو میں تو سب لوگوں کو ملے گا چنانچہ حکومت اور بڑے بڑے وزیر شہر دے امیر آدمی کثیر تعداد غار دے کو پہنچن اصحاب کافی جملیخا دے نظارے چن جب ان کی واپسی دیر تھی تو انہیں لوگوں خیال کیتے شاید جملیخا پکڑی گئے جب غار دے منہ سے بہت سارے آدمی شور غوغا انہیں لوگوں سنے سمجھے رہے دقیانوس دی فوج ساری گرفتاری واسطے آ پہنچی ہے تو لوگ نہایت اخلاص دن ذکر الہی توبہ استغفار مشغول ہو گئے حکومت نے غار پہنچتے تانبے دی صندوق برآمد کی تھی ہے اور ان اندر سے تختی کرتے پڑھے نے تو یہ تختی تے اصحاب کہف دے نہ لکھے کھڑے ہیں یہ بھی تحریر ہے مومن دی ایک جماعت ہے اپنے دین دی حفاظت واسطے دقیانوس بادشاہ دے خوف تو یہ غار پناہ گزین تھے دقیانوس نے خبر پا دے دیوار دے لوگوں غار بند کر دیتے اصل یہ حال اس واسطے لکھے جناب یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف دے حال تھے باخبر تھی حکومت تختی بارہ پڑھتے حیران رہ گئی اور انہیں لوگوں نے بادشاہ بدروس کو واقعے کی خبر دی فوراً بدروس بادشاہ اپنے امیر وزیر غار سے پہنچے اصحاب کہف نے غار سے نکلتے بادشاہ کا معانقہ کی تھے اپنی سرگزشت بیان کی تھی بدروس شاہ بادشاہ سیدھے تھے ڈھائے تھے اللہ تعالیٰ شکر ادا کے تھے میرا مالک ہے میری دعا قبول تھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ظاہر کی تھی جن نال موت بعد زندہ تھیمن اٹھن تو ہر شخص کو یقین ہو گئے جو 300 سال دے بعد بندے زندہ بھی رہ گئے اج اٹھے ہی بیٹھن ہوں اساں تو کو اللہ دے سپرد کرنے پر اصحاب کہف نے السلام علیکم آکھے غار دے اندر چلے گئے سم گئے یہ حالت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وفات دے دی ہے بادشاہ بدروس نے ایک بہترین لکڑی کا صندوق بناتے اصحاب کہف دی مقدس لاشوں کو رکھوا دیتا اور اللہ تعالیٰ اصحاب کہف دے اندر روب لوگوں دل پیدا کر دیتا کہ یہ مجال کو نہیں جو غار دے منہ تک پہنچ سکیں اس طرح اصحاب کہف دی لاشیں دی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیتے پل بدروس بادشاہ نے غار دے منہ تک مسجد بنوائی سالانہ ایک مقرر کیتا سارے شاہ دے لوگ انہی عید دی طرح زیارت واسطے غار دے منہ تے آندے رہتے ہیں اصحاب کہف دی تعداد جو لوگوں کا اختلاف تھا تو اللہ کے نے قرآن پاک آیت اتاری ہے اور ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل یعنی اے محبوب فرما رہے اللہ اصحاب کہف کی گنتی زیادہ جان دے تو سمجھ میں لوگ گھٹ جان دیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائے میں انہیں کو گھٹ لوگوں میں چوہاں جو اصحاب کہف تعداد کو جان دیں پر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے 8واں انہیں دا کتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق آمین یا اللہ آمین یا رب العالمین یا اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم